بڑے سے بڑا کوئی شیعہ ہو، ہمارا کوئی پڑھا لکھا جوان ہو، اگر اپنا مکتب مذہب بدلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ دنیا فکر کی دنیا ہے، لیکن ان کو بڑا مسئلہ ہے، کوئی ان کا بندہ ادھر آتا ہے تو کیوں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے؟ تعداد میں آپ زیادہ ہو، طاقت میں آپ زیادہ ہو، کیوں ایشو ہوتا ہے؟ آج بیچارے مفتی ہمدرد صاحب کو انہوں نے اس پہ تشدد کیا، نہ صرف انہوں نے تشدد، اپنی بیچارے فائر کٹوانے گئے، ملون کو یہ سچو تھا، اس نے بھی اس پہ کیا کیا؟ تشدد کیا، کہ جن کو قوم کی حفاظت کے لیے لگایا ہے وہی قوم، تکلیف کیا ہے کہ وہ دلیل دیتا ہے، کہ امیر المومنین فرمایا جب اگلے کی دلیل ختم ہو جاتی ہے تو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کا غصہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس اب کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم شیعہ ممبر سے بھی بات کرتے ہیں تو دلیل سے، بھائی آپ نے جواب دینا ہے تو دلیل سے، تو اللہ نے زبان کس کے لیے دی؟ ہاتھ کا وزن زیادہ ہے یا زبان کا؟ اب بے وقوف آدمی ہاتھ چلاتا ہے، عقل مند آدمی زبان چلاتا ہے۔ جنگ صفین میں مولانا کا ابن عباس نے کہہ دے اگر علی والے ہیں تو گالی، ہم دلیل والے ہیں، دلیل والے کبھی نہ گالی دیتے ہیں نہ کیا، یا وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، یا وہ عقل سے دلیل دیتے ہیں، یا روایت سے دلیل دیتے ہیں۔ خدا ایسے گمراہوں کو کیا کرے؟ ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں تو چھٹے امام کی بد دعا کہ ان کو زمین سے ہی اٹھا لے۔ یہ واقعاً ہم کوئی جہاد نہیں کر رہے، کالے کپڑے پہن کے مجلس میں آ رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نسلی جدی پشتی شیعہ ہو، لیکن یہ مفتی ہمدرد جیسے لوگ واقعاً جہاد کر رہے ہیں۔ اپنی سوسائٹی سے نکل کر حق بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور اتنا کھلم کھلا حق بیان کرنا، امیر المؤمنین کے لیے آواز اٹھانا، گریہ فرزند رسول پہ دلائل پیش کرنا، واقعاً اس جوان کی ہمت ہے۔ یہ لوگ سمجھیں اس معاشرے میں زندہ شہید کی مثال ہیں، ہاں، کہ بندہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، مال کی پرواہ نہ کرے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک اہل سنت کے مفتی تھے، مفتی زین العابدین، ان کے مناظرے بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پہ ہمارے استاد کے ساتھ۔ تو یہ جب شیعہ ہوا، یعنی 20 سال پہلے، ابھی مجھے نہیں پتا کہاں ہے وہ پاکستان میں، ایک تو ہماری المیہ ہے، اگر کوئی اس مکتب میں آتا ہے قوم سپورٹ نہیں کرتی، وہ بیچارے اپنے گھر سے، اہل و عیال سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی سوسائٹی ان کو بائیکاٹ کرتی ہے، پھر جب ہماری سوسائٹی میں آتے ہیں پھر کیا فائدہ یہ کہنے کا کہ ہم علی ابن طالب کی ولایت کے ماننے والے ہیں، اگر ایک بندہ اس مکتب میں آ رہا ہے اور ہم اس کی کیا نہ کریں؟ سپورٹ نہ کریں۔ جنید جمشید نے سنگنگ چھوڑی، کتنی مدد کی ان کے فرقے نے اس کو، اور ہمارے کچھ ایسے لوگ تھے جو شعبہ چھوڑ کے آئے، واپسی اسی شعبے میں چلے گئے، ہماری قوم نے تو نگاہ ہی نہیں کی نا۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہارون کے زمانے میں وقت کا بادشاہ ہے، کوئی مدد کے لیے جاتا تھا وہ 15 درہم دیتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم سے اگر کوئی مدد مانگنے جاتا تو امام 150 درہم دیتے تھے۔ 150 درہم 650 گرام سونا بنتا ہے۔ وقت کا حاکم 15 درہم، امام کتنے دے رہے ہیں؟ 150 درہم۔ یعنی مولا جب مدد کرتے تھے اتنی کرتے تھے کہ اتنا دے رہا ہوں، جا کے اپنا کاروبار کھول تاکہ تو آگے کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہ سیرہ محمد اور آل محمد تھا۔ ہمارے ہاں وہ فکر نہیں پائی جاتی۔ یہ بیچارے مفتی صاحب، یعنی یہ کلاس فیلو رہے ہیں عبد الباسط کے، مصر میں انہوں نے پڑھا تھا، اس کے بعد یو کے میں اہل سنت کی مسجدوں میں ایز اے ریزیڈنٹ عالم بھی رہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی یو کے میں ریزیڈنٹ عالم ہے، مصر کا پڑھا ہوا ہے، مفتی کا ٹیگ ہے، کتنے پیسے اس کو ملتے ہوں گے۔ سعودی عرب میں انہوں نے پڑھا، پھر مصر میں انہوں نے پڑھا، عبد الباسط کے زمانے میں بہترین قاری بھی تھے، اور پھر مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ کہتے مولانا جب میں نے اعلان کیا میں شیعہ ہوں، سب سے پہلے میرے بچوں نے مجھے مارا، کافر ہو گیا۔ کہ میری اپنی بیوی نے کھانے میں زہر ملا کے مجھے دیا کہ یہ مر جائے۔ یہاں پہ خنجر کا ان پہ اٹیک بھی تھا، اور اپنا گھر چھوڑ کے بیچارے وہاں سے نکلے۔ اس قدر نفرت، اس قدر بغض بھرا گیا مکتب اہل بیت والوں کے لیے کہ مطلب ہم ایسا کام کریں کہ کل سوسائٹی میں کوئی جرات ہی نہ کرے اہل بیت کے مکتب میں آنے کی۔ لیکن یہ کتنی کشش ہے اس مکتب حسین میں کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور حسین کا نعرہ مارتے ہیں۔ کتنی کشش ہے امیر المومنین کی ذات میں کہ نہ مال کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ،
اور نعرہ حق کو بلند کرتے ہیں. یہ صفت اصحاب امام حسین کی صفت ہے کہ جب انسان کے اندر بصیرت ہو، کمال کا پتہ لگے، وہ سب کو چھوڑتا ہے اور کمال کے پیچھے چل پڑتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل ہم نے تھوڑی سی گفتگو تھی. چوتھی صفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں وہ صفت شادابی ہے، سرور ہے، فرح. اصحاب امام حسین میں فرح کی صفت تھی، خوش رہتے تھے. اب دیکھیے انسان خوش کب رہتا ہے؟ جب کنفیوز نہیں ہوتا. یعنی خود مکتب اہل بیت میں آنا یہ خوشی کا باعث ہے کہ میری ساری کنفیوژنز کیا ہو گئیں؟ دور ہو گئیں. طاہر القادری صاحب اپنی تقریر میں اپنے مجمع کو کہتے ہیں کہ دیکھو مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا، کیونکہ اگر پڑھو گے تو یہاں خارجی بنو گے یا رافضی بنو گے، بیچ کا راستہ کوئی نہیں. کنفیوژن ہے نا کہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے کہ کتاب نہیں پڑھو. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری نہ پڑھو، ہسٹری پڑھو گے تو کنفیوز ہو جاؤ گے، ہسٹری پڑھو گے تو پھر کچھ بولنے لگو گے کہ نہیں پڑھو ہی نہیں، پڑھو نہیں تو بات ہی ختم. کبوتر بن جاؤ، بلی اٹیک کرے لیکن آنکھیں بند کر دو، بولو بلی ہے ہی نہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی. اور آپ بولو بلی مارنے یار، نہیں میری تو آنکھیں بند ہیں، بلی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو کچھ وہ جو امت کو کبوتر بنانا چاہتے ہیں، اور حسین وہ جو آنکھیں کھول کے دکھانا چاہتے ہیں سامنے کو یزید کھڑا ہے. جس انسان کا کنفیوژن دور ہو گیا اس انسان کو اللہ کیا دیتا ہے؟ خوشی دیتا ہے. اب فرمائے خوشی کے اسباب ہیں، یہ چیزیں سائنس میں آپ کو نہیں ملیں گی، یہ چیزیں حسین ابن علی بتا رہے ہیں. پہلا سبب جو کل میں نے عرض کیا، فرمایا پہلا سبب مومن کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا. حسن زن یا روایت پڑھی حسن خلق. مومن کبھی مومن کے لیے برا نہیں سوچتا، ہمیشہ پوزیٹیو بنو. کہ میں نے کہا وسوسے کی بیماری یہ ساری نکلتی ہیں سوء زن سے. مومن بھائی ہے، کوئی اس کی برائی بھی سنا رہا ہے کہ بھائی مجھے نہ سناؤ، میں نے نہیں سننی. رسول خدا ایک جنازے میں گئے نا، لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جھوٹا تھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں برائی تھی، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں چیز بھی کھاتا تھا، کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں لوگوں کے ساتھ بھی گھومتا تھا. نبی نے دیکھا سر سے پاؤں تک جو بھی آ رہا ہے برائی برائی برائی. کہ بندے خدا کوئی تو خوبی ہوگی اس کے اندر. ایک نے کہا یا رسول اللہ فلاں رات جنگ ہو رہی تھی اور سپاہی سو رہے تھے اور ہمیں کوئی چوکیدار چاہیے تھا، اس نے ایک رات سپاہ مسلمین کی چوکیداری کی تھی اور بڑے خلوص سے کی تھی. نبی نے کہا ساری برائیوں کو چھوڑو، صرف اس ایک اچھائی کو بیان کرو. لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف، معاشرے میں اچھائیوں کا ذکر کرو. آپ کا بچہ ہے مثلا، اس کے اندر 3-4 عیب ہیں. بڑے بڑے مراجع سے ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے القاب سے پکارتے تھے. شوہر بیوی کو بلا رہا ہے، لقب کون سا؟ بیوی شوہر کو بلا رہی ہے، لقب کون سا؟ باپ بچے کو بلا رہا ہے، لقب کون سا؟ حدیث کیسا؟ یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے چین. یا سکینۃ ابی، اے بابا کے دل کا چین. یا زینب، اے بابا کی زینت. ہم کن القاب سے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں؟ کسی نے کہا مولانا میرا بیٹا بہت ڈرپوک ہے، ڈرتا بہت ہے ہر چیز سے. تو وہ جب بیٹے کو بلاتا تھا وہ میرے فلاں بہادر بیٹے کو بلاؤ. لوگ کہتے تھے یہ تو ہر کسی سے ڈرتا ہے، اسے بہادر. کہ نہیں، اچھے نام سے پکاروں گا تو نام کا کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. تو وہ بھی سوچے گا یہ ہر کسی کے سامنے بہادر بول رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا بہت بہادر بن کے دکھائے گا. کوئی کنجوس ہو معاشرے میں، بولو جناب تو بہت سخی ہیں. 10 بار سخی بولو گے، کنجوس بھی کیا ہو جائے گا؟ سخی ہو جائے گا. مثبت اندیشی، پوزیٹیو تھنکنگ. کسی کام پہ جا رہے ہو، کسی انٹرویو پہ جا رہے ہو، کسی مومنٹ سے ملنے جا رہے ہو تو کیا سوچا کرو؟ اچھا سوچا کرو، محنت کرو. اس کے بعد کیا سوچا کرو؟ اچھا. اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کل میں نے ڈیٹیل پڑھ لی. دوسری صفت جو انسان کو غم میں لاتی ہے، فرمایا کون سی صفت ہے؟ اہل بیت فرماتے ہیں ہمیشہ 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. کبھی بھی پاسٹ میں اور فیوچر آئے گا. مولانا صبح ملک الموت آئے گا، پتہ نہیں کیسے روح نکالے گا. بھائی جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. مرنا تو سب کو ہے، موت بوڑھے اور جوان کے لیے تھوڑی ہے، کوئی بھی انسان کا مر سکتا ہے. اب یہ فیوچر کا سوچ سوچ کے آدھا مریض تو اسی دن ہو جاتا ہے.
اور دوسرا وہ طبقہ جو فیوچر کا نہیں سوچتے، پاسٹ کا سوچتے ہیں. میرے پاس یہ تھا، میرے پاس وہ تھا، مولانا بڑا اچھا ماحول تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا. بھائی جو تھا سو تھا، آج کیا ہے اس پہ سوچو نا. معصوم فرماتے ہیں، قرآن کی آیت بھی اللہ کہتا ہے جو ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا وہ چلا گیا، اسے چھوڑ دے. یہ تھا وہ تھا، آج تیرے پاس کیا ہے اس کا سوچ. بچوں کو مثال دیتے تھے نا کہ ایک جناب نے انڈا لے کے جا رہا تھا، انڈے سے مرغی ہوگی، مرغی سے انڈے ہوں گے، اور پتہ نہیں کوئی بہت بڑی فیکٹری لگا دوں گا. اور سوچتے سوچے وہ انڈا بھی گر گیا، نہ انڈا رہا نہ مرغی رہی، سب کچھ اس کے ہاتھوں سے چلا گیا. جو آج ہے، آج میں گناہ ہو سچے دل سے معافی کر، میں معاف بخش دیتا ہوں. عجیب روایت ہے، عجیب روایت ہے. اور کہا میں نے جو گناہ کیے وہ کہاں گئے؟ کہ یبدل السیئات بالحسنات، تیری توبہ کے نتیجے میں تیری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ہاں، وہ خدا کریم ہے. یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں کہ خدا میری برائیوں کو کس میں بدل دے؟ نیکیوں میں. کیونکہ تیرے علاوہ یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن بعض ایسے ہیں جن کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا. اولئک حبطت اعمالہم، پوری زندگی نماز پڑھی لیکن آج حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے. پوری زندگی حج کیے، 17 حج کیے ہیں اس بدبخت شمر نے. ابن ملجم بہترین قاری قرآن، کہ عمر نے ابن ملجم کو فارس بھیجا اور خط لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، اس کا خیال رکھنا. آج مقابلے امیر المؤمنین میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پریزنٹ. ابن سعد کب کا سوچ رہا ہے؟ رے کی حکومت کا دانہ ملے گا. کانا آن کے دورت ہوس کرب و بلا، جو کرب و بلا کی ہوس رکھتا ہے وہ رے کے حکومت کے دانے کی ہوس نہیں رکھتا. دانے کے طلبگار ہو تو پھر کربلا بھول جاؤ. حکومتوں کے طلبگار ہو، شہرتوں کے طلبگار ہو، دنیا کے طالب ہو تو پھر کربلا کی ہوس نہ رکھ. کربلا چاہیے تو یہ بھول جا. یہ لالچیں، یہ شہرتیں. تو وہ کل کا سوچ رہا تھا مجھے حکومت ملے گی، اور اپنا آج کیا کر دیا اس نے؟ ضائع کر دیا. کسی کو مولا کہہ رہے آؤ میری مدد کے لیے، کل سنایا نہیں پہنچا وقت پہ، اور جب پہنچا امام حسین شہید ہو گئے، نہر دجلہ میں جا کے گرا اور ڈوب کے اسے موت آ گئی. ایک دن پہلے امام کے ساتھ ہو جا، آج یہ سارے شیعہ اسے سلام کر رہے ہوتے. اللہ اصحاب الحسین. مفت کی موت مرا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. تو فرمایا دوسری صفت سکون کے لیے انسان آج رہنا شروع کرے. ایک خاتون کا کیس آیا ہمارے سامنے، فلی ڈپریشن میں. بھئی مسئلہ کیا ہے بتائیے جا رہا ہے. یہ شیطانی اصول ہیں، یہ نظام طاغوت یہی کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو کیا بناتا ہے؟ نیگیٹو بناتا ہے. کہ نہیں، انسان صاحب توکل ہوتا ہے. ایک حادثہ ہوا ہے، میں کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے. کئی لوگ خواب دیکھتے ہیں، مولانا آج بہت برا خواب دیکھا ہے. آپ چھٹے امام کی تعبیریں دیکھو گے، 6 کی 6 تعبیریں صحیح کرتے ہیں امام. ہاں، اگر 6 پوائنٹ بتاتے ہیں نا تو 1 پوائنٹ پہ مولا ایک بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 5 چیزیں مولا کیا بتاتے ہیں؟ اس سے مطلب یہ ہوگا، اس سے مطلب یہ ہوگا، اس سے مطلب یہ ہوگا. ہمیشہ اچھی تعبیر ہوتی. پھر فرمایا کہ اے مومن، بد سے بدتر خواب بھی دیکھو، یہ کہو کہ میں اپنا خواب چھٹے امام کے حوالے کرتا ہوں اور مولا جانے اس کی تعبیر جانے. توکل کی نسبت جب انسان میں آتی ہے تو زندگی سے ڈپریشن کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تیسری صفت سکون کے لیے پختگی عقیدہ. جن لوگوں کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں ویسٹرن ورلڈ میں، وہاں پہ جو اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں جہاں بڈھے لوگ رہتے ہیں، اب اولاد نے بچوں نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ دیے. سب کی آنکھوں میں ایک مایوسی دیکھو گے، کیونکہ زندگی کمزور العقیدہ تھے، آخرت پہ بلیو نہیں تھا. اب بوڑھا ہو گیا تو وہ سوچتا ہے دی اینڈ، ختم. گھر بنایا، دولت بنائی، مال بنائی، مطلب اب میں ختم ہو رہا ہوں، آگے کچھ بھی نہیں، بلائنڈنس ہے.
میں مر جاؤں گا، یہ گھر یہ دولت، تبھی وہاں اکثر بڈھے اپنے گھر حکومت کو دے کے جاتے ہیں، چیریٹی کر دیتے ہیں کہ بس ہم مر گئے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شب عاشور امام حسین اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اپنے اصحاب کو امید دکھا رہے ہیں۔ کہا موت دی اینڈ کا نام نہیں ہے، موت ابتدائے حیات کا نام ہے۔ مومن تو مرنے کے بعد جیل سے نکلتا ہے، خوشی میں جاتا ہے وہ۔ تبھی ہمارے بوڑھے موت پہ مایوس نہ ہوا کرے، جو مایوس ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ آیت اللہ بہجت کے پیچھے ہم بچے ہوتے تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے، جب وہ جوان ہوتے تھے تو بہجت کے چہرے میں بڑا روب ہوتا تھا، ایک دہشت ہوتی تھی کہ کوئی ان سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا جب آغا بہجت 80 کو کروس کیا ہے انہوں نے، وہی بہجت ہیں، جوانی میں جاہو جلال، حشمت۔ لیکن آپ دیکھیں گے جب بوڑھے ہو گئے تو چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ۔ آپ کے جتنے مجتہدین ہیں، امام خمینی کو دیکھ لیں، یہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے تھے ان کا چہرہ کھلتا جاتا تھا، اور ہمارے بڈھے بوڑھے ہوتے ہیں تو ویسے ویسے مرجھاتے جاتے ہیں۔ کمزوری عقیدہ۔ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، چہرہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کھلتا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا اپنے استاد سے کیوں کھل رہا ہے؟ کہ یہ ملاقات خدا کی خوشی ہے۔ کہ میں یمت یرنی، اے ہر ہمدان جو بھی مرے گا علی کی زیارت کرے گا۔ یہ کم خوشی ہے کہ حسین سے ملے گا، یہ کم خوشی ہے کہ امیر المومنین سے ملے گا۔ یہ خوشی تھی اصحاب حسین میں۔ بریر شب عاشورہ ہنس رہا ہے، حبیب ہنس رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی فکر کو بھی صحیح کیا، اپنی سوچ کو بھی صحیح کیا، اور خدا نے زندگی میں کیا عطا کی؟ خوشی عطا کی۔ کبھی سوچا ہے گریہ حسین بھی ہمیں خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، سینوں کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس رونے کے بعد گھر جاؤ تو ایک عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے۔ بعض مومنین سے ایک مجلس مس ہو جاتی ہے نا، بے چین ہو جاتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی چیز کیا ہو گئی ہے، ایک کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ برکت سفرہ امام حسین ہے، جہاں سے تبھی امام محمد باقر فرماتے ہیں جب مجلسوں میں آؤ تو یہ سمجھا کرو کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔